اسی تاریخ کو واقعہ کربلا بھی صادر ہوا۔ واقعہ کربلا کے بارے میں وہابیہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کو اگر اللہ نے بڑا اختیار دیا تھا تو وہ اپنے نواسے کو کربلا میں بچا کیوں نہ پائے، مگر یہ وہی کہے گا جس کے دل میں اسلام کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کا کوئی جذبہ نہیں۔ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب سے اللہ نے جہاد فرض کیا اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے صحابہ کی قربانیاں لیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا رسول پاک کے صحابہ اللہ کے نزدیک محبوب نہ تھے؟ اگر محبوب تھے تو اللہ نے ان کو کیوں نہیں بدر اور خیبر اور حنین اور احد وغیرہ میں بچایا؟ کیا وہ بے اختیار ہو گیا تھا ان تاریخوں میں؟ نہیں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی راہ میں جو قربانی پائے تو اس کو عزت دی جائے، اس کے مراتب لوگوں کے مقابلے میں سینکڑوں درجے بلند کیے جائیں۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خدا کی راہ میں کوئی شہید ہوتا ہے تو اللہ فوراً اتنے درجات ان کو دیتا ہے کہ وہ فوراً اللہ سے دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے دنیا میں پھر بھیج دے تاکہ میں دوبارہ شہید کر کے آؤں اور اتنے درجات حاصل کروں۔ اے اللہ پھر بھیج دے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو دنیا میں بھیجا جائے اور شہادت پا کر وہ بار بار جائے تو ہر بار وہ یہی تمنا کرتا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی ما قعدت خلف سریۃ ولا احببت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر امت کی مشقتوں کا خیال نہ ہوتا تو ضرور میں جب کوئی لشکر بھیجتا ہوں کسی جگہ جنگ کے لیے تو اس لشکر کے پیچھے میں مدینے میں بیٹھ نہ رہتا بلکہ ان کے ساتھ جاتا۔ زیادہ تر لشکر میں بھیجتا ہوں اور کم لشکروں کے ساتھ میں جاتا ہوں، مگر کیوں ایسا کرتا ہوں کہ امت کے لیے مشقت نہ ہو جائے، کہ جہاد فی نفسہ ہی فرض کفایہ ہے۔ اتنے لوگوں نے اگر جہاد میں شرکت کر لی کہ باقاعدہ جنگ لڑی جا سکے تو سب کا فریضہ اتر گیا، مگر جس جہاد میں رسول پاک شریک ہوں وہ فرض کفایہ نہیں ہے، وہ فرض عین ہے۔ اس میں ہر اس شخص کو جانا ضروری ہے جو جہاد کے کرنے کا، جہاد کے سفر میں نکلنے اور جہاد کرنے کی اہلیت اپنے اندر پاتا ہو، اس کو جہاد میں نکلنا ضروری ہے۔ اگر میں ہر لشکر کے ساتھ جاتا تو تمام صحابہ کو میرے ساتھ جہاد میں جانا پڑتا، اس طرح مسلمان مشقت میں پڑ جاتے، میری امت پریشانی میں پڑ جاتی، ان کی کھیتی باڑی تجارت کے بھٹے بیٹھ جاتے۔ اس لیے ایک لشکر بھیج دیتا ہوں، باقی لوگ اپنا اور اپنے جانے والے دوستوں کا کھیت باغ اور ان کا کاروبار
سب دیکھ لیتے، تو کام سب کا چل گیا، ادھر جہاد کا بھی ہو گیا کام، اور یہ اس لیے میں ہر جہاد میں نہیں جاتا کہ میں اگر ہر جہاد میں جاؤں تو فرض عین ہو جائے گا، اور اس میں لوگوں کے کاروبار اور لوگوں کے دھندے سب اس مرحلے میں پہنچ جائیں گے کہ لوگ برباد ہونے لگیں گے، تو اس لیے میں یہ پسند نہیں کرتا۔ ہاں میں جہاں ضروری سمجھتا ہوں جاتا ہوں۔ بدر میں گئے، میرے آقا احد میں گئے، غزوہ احزاب میں گئے جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، رسول پاک جنگ خیبر میں گئے، رسول پاک غزوہ مریسیع میں گئے جس کو غزوہ بنو مستلق کہتے ہیں، رسول پاک غزوہ مکہ یعنی فتح مکہ کے لیے نکلے، غزوہ حنین میں گئے، غزوہ طائف کے لیے گئے، تو اس طرح سے غزوہ تبوک میں گئے۔ تو یہ چند غزوات ہیں جس میں رسول پاک نے شرکت فرمائی، ورنہ رسول پاک کے زمانے میں تقریباً 132 یا 133 جنگیں چھوٹی بڑی ملا کر ہوئی۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جنگوں میں خود نہیں گئے، آپ نے صحابہ کرام سے قربانیاں لی، کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے شہید ہوئے۔ اب ایک چاہا یہ کہ ایک جنگ ایسی ہو جس میں صرف اہل بیت رسول کی قیادت اور انہی کی حمایت رہی، تو اس لیے اس کا انتظام یہ کیا کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، گود میں ایک طرف اپنے شاہزادے سیدنا ابراہیم ابن رسول اللہ کو بٹھائے ہوئے ہیں، اور ایک طرف اپنی گود میں امام حسین کو لیے ہوئے ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کے پاس یہ فرمان بھیجا ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کو ایک کو آپ پسند کر لیں اور ایک میرے لیے چھوڑ دیں۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں میں نے حسین کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ اس کے چند دنوں کے بعد ابراہیم ابن رسول اللہ کی وفات واقع ہو گئی، اور ان کا وہ درجہ ہے کہ حدیث ابن ماجہ شریف میں ہے کہ لو کان حجا لکان نبیا، اگر ابراہیم میرے بعد زندہ رہتا تو اس کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا، اسی لیے اللہ نے اس کو چن لیا تاکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا جائے، اب کوئی نبی نہ آئے۔ اس لیے رفیقان ملت یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک کو امام حسین کی شہادت کا پہلے سے ذکر ہے، جس روز پیدا ہوئے رسول پاک کی گود میں لا کر آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ نے رکھا، آپ نے ان کو بڑی چاہت سے اپنی گود میں لیا، اور جبریل امین عرض کرتے ہیں آ کر حاضر ہو کر کہ آپ کو خبر ہے کہ یہ ان کو آپ ہی کی امت ہونے کے دعوے دار لوگ ایک بے آب و گیا سرزمین پر شہید کر ڈالیں گے، اور قتل پرسی کا عالم ہوگا۔ تو رسول پاک کی چشمے مبارک سے 2 قطرے آنسو ٹپکے، پوچھا گیا کہ یہ کیا؟ تو ارشاد فرمایا اصل میں ان کی شہادت کی خبر جبریل امین نے دی۔ تو دعا کرتے ہیں اے اللہ صبر اور استقامت حسین کو عطا کر۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کی راہ میں قربانی دینا
اور صبر اور استقامت پامردی کے ساتھ قائم رہنا، اگرچہ جان چلی جائے، مال چلا جائے، آل اولاد سب قربان ہو جائیں، مگر یہ خدا کا ہے، خدا ہی کی راہ میں ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑے مراتب کا سبب بنتا ہے۔ اسی چیز کو کے پیش نظر میرے آقا سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے وہ نوجوان جنہوں نے قربانیاں دی ہیں راہ خدا میں، ان میں حسن اور حسین سب کے سردار ہوں گے۔ اب ذرا سوچو کہ رسول پاک نے اس قربانی سے، قربانی تو بعد میں ہوگی مگر پہلے ہی ان کے مراتب علیہ کا بیان